من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 تین آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کاریگری کے اوپر، اپنے توحید کے دلائل کے طور پر پورے کائنات پر رب العالمین کی حکمرانی ہے اور رب العالمین کا ہی اختیار ہے، اس کے ثبوت میں کئی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ اب یہاں سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، تین آیات، ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اے مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے تمہارے درمیان رسول بن کر کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تمہاری کامیابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ واقعہ دیکھو، نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو شروع کیا اور بتلایا کہ جس طرح سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، بالکل اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کی جگہ پر ایمان والوں کو لا کر کے بسایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اے مکہ والو تم کو بھی مٹائے گا اور وہاں پر مومنوں کو بسائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یقینی طور پر ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اور جب وہ رسول بن کر کے گئے فقال تو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے مٹی اور پتھر کے بتوں کو تم پوج رہے ہو، لات اور عزا اور منات کو پوج رہے ہو، حبل اور دوسرے بتوں کو تم پوج رہے ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ افلا تتقون، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے پکڑ سے ڈرو، تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ جب انہوں نے اپنے قوم کے اندر اس دعوت کے پیغام کو عام کیا اور بتلایا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ان کی قوم کے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے کفر کیا، فوراً کہہ اٹھے۔ کیا کہہ اٹھے؟ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، مسلم طبقے کے ہر انسان کے لیے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پورے کائنات کے اوپر تصرف رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان تمام کو اس آیت کریمہ کے اوپر بہت غور سے اور گہرائی سے اس کے اوپر نظر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم۔ یہ جو نوح ہمارے درمیان آیا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کی پرستش کرو، اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ، اسی کو اپنا مالک جانو، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھو، اسی کو اپنا دستگیر سمجھو، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو۔ یہ جو نوح بات یہ کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ایک بشر ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح سے انسان ہے، یہ ہماری طرح سے انسان ہے، پھر یہ رسول کیسے ہو گیا؟ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ رسول ہمیشہ انسان ہی آئے ہیں، رسول اگر انسان کے اندر آئیں گے تو رسول انسان ہی ہوں گے۔ رسول دوسری مخلوق نہیں ہو سکتے ہیں، نوری مخلوق نہیں ہو سکتے ہیں، اور انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اسی کے قوم سے ہونا ضروری ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر عربی رسول اللہ بھیج دے تو ہندوستانی کیا خاک سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ جب رسول بھیجیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو عربی ہی رسول بھیجیں گے، عرب کے اندر، ہندوستان کے اندر بھیجیں گے تو اسی کے زبان کو بولنے والا رسول بھیجیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم میں اسی قوم سے نوح کو بھیجا، ہود علیہ السلام کی قوم میں اسی قوم سے ہود کو بھیجا، صالح علیہ السلام کی قوم میں اسی قوم سے اور اسی زبان کا بولنے والا رسول بنا کر کے بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تو عرب کے اندر اور بھیجا عربی زبان میں، لیکن پوری دنیا کے لیے بھیجا اور کہہ دیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو عربی سیکھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں عربی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے بعد ہمارا بچہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہے، بڑے بڑے مکانوں میں رہے، بڑے بڑے جگہوں پر جائے۔ بہت ہی مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پراتھمکتا کے طور پر، ترجیحی طور پر عربی زبان سکھاتے ہیں، عربی لینگویج سکھاتے ہیں، عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بہت ہی مبارکباد ہیں، اور انتہائی افسوسناک ہیں وہ والدین جنہوں نے عربی زبان کی اور عربی کی کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے مقابلے میں دوسری تعلیم کی فل اہمیت دی۔ بہت سوچنے کا مقام ہے، دیکھنے کا مقام ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اگر 10 روپے کے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے ہزاروں روپیہ اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا جو ہے معیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بات آگے جا رہی ہے، میں اپنی بات کو پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ رسول کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی بنایا، اور انسانوں کے لیے انسان رسول ہی چاہیے، اور اس کی زبان والا چاہیے، کیونکہ رسول جو سمجھائے وہ اس کو فوراً سمجھ لے، کیچ کر لے۔ اور رسول کا کام صرف پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ رسول کا کام جو حکم لوگوں کو دینا ہے اس پر عمل کر کے بھی دکھلانا ہے۔ رسول کا سب سے پہلا جو منصب ہوتا ہے، پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، وہ یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہم حکم لوگوں کو دیں گے پہلے اس پر عمل کر کے دکھلائے۔ اگر رسول انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ہوتی، نوری مخلوق ہوتی یا کوئی اور دوسرا مخلوق ہوتے رسول، اور وہ عمل کر کے دکھلاتے لوگوں تو انسان کہتا کہ ہم تو بھائی انسان ہے کمزور۔ انسان بہت جلدی جو ہے پوائنٹ نکلتا ہے، پوائنٹ، یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، پوائنٹ یہ انسانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اپنی باتوں میں پوائنٹ نہیں ہوگا، سامنے والوں کی باتوں میں پوائنٹ ہوگا، یہ پوائنٹ وہ پوائنٹ، ایسے ایسے، یہ سب پوائنٹ ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ تو اللہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر انسان کے علاوہ فرشتوں کو یا نوری مخلوق کو ہم رسول بنا کر کے بھیجتے اور وہ عمل کر کے دکھلاتے تو یہ انسان کہتا کہ یہ تو نوری مخلوق ہے، ہم سے اعلیٰ مخلوق ہے، یہ تو عمل کر سکتے ہیں، ہم ایسا عمل کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کی اقتدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا اور دوسری جگہوں پر بھی کہ انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے انسان رسول ہی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجا تو انسان بھیجا، مرد بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 نکالیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنے بھی رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھیجے سب مرد تھے اور بشر تھے، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی بیان میں بالکل واضح طور پر کہا کہ میں تمہاری طرح سے انسان ہوں۔ دلیل لے لیجئے، صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب الصلاۃ، باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، حدیث نمبر 401، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لوگو یاد رکھو میں تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلا دو۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں کہہ دیا کہ میں انسان ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک، چاہے جس مذہب جس فکر کا ہو، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کی گمراہیوں میں یہ بات بالکل کامن پائی جاتی ہے۔ جو بھی گمراہ ہوئے انہوں نے رسول کے ساتھ بشریت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ رسول کو الگ سمجھا اور بشریت کو الگ سمجھا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کا، ایک رسول کے اندر بشریت نہیں ہو سکتی ہے، ایک رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ایک نے یہ کہا جو نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، جو نبیوں کو جھٹلانے والے تھے انہوں نے رسالت کا انکار کیا،
اور رسول کو کہا کہ یہ بشر ہے. جو نبیوں کو جھٹلانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ رسول نہیں ہے. کیوں رسول نہیں ہے؟ اس لیے رسول نہیں کہ یہ بشر اور انسان ہیں. اور نبیوں کی جو عقیدت مند لوگ ہیں انہوں نے غلو میں آگے بڑھتے ہوئے رسالت کا تو اقرار کیا اور کہا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا ہے، رسول انسان نہیں ہو سکتا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمانوں کے طبقے میں ہی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بول دے تو کہیں گے کہ یہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی اس روئے زمین پر رسول بھیجا تو وہ انسان اور مرد بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں نہیں کئی فرمان میں کہا کہ دیکھو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے ہی ایک انسان ہوں، یخطئ و یصیب، میں بھی اخطئ و اصیب، میں بھی غلطی کرتا ہوں اور مجھ سے بھی بالکل صحیح بات ہوتا ہے، میں بھی صحیح کرتا ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں. لہذا اگر تم میں سے کوئی ہمارے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آئے تو یاد رکھے اگر وہ حق بات کو چھپا کر کے باطل کو حق بنا کر کے پیش کرے گا اور کوئی چیز حاصل کر لے گا تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے گا. تو یہ گمراہ لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبیوں کو یا تو رسول ہی نہیں ہے بول کر کے ان کو بشر کہہ دیا یا رسول بنایا تو ان کو نور بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر مکہ والوں کے بھیجے میں ڈالتے ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے بھیجے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیوں جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا انہوں نے پہلی بار یہی کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تمہاری طرح سے انسان ہے. جبکہ انسان ہی رسول ہوتے ہیں، بشر ہی رسول ہوتے ہیں، خاکی ہی رسول ہوتے ہیں، مٹی سے بنا ہوا آدم کا اولاد ہی رسول ہوتا ہے. انہوں نے ہی لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ سرداران جنہوں نے انکار کیے انہوں نے کہا کہ ما هذا الا بشر مثلكم، یہ جو نوح ہے وہ تمہاری طرح سے انسان ہے، يريد ان يتفضل عليكم، اور یہ جو اس قدر بول رہا ہے پوری قوم کے خلاف ایک عقیدے کو پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو تسلیم کر لو. یہ جو بات کر رہا ہے دراصل اس اپنے فکر کے ذریعے سے وہ تمہارے اوپر برتری چاہ رہا ہے، اپنے جھنڈے کو گارنا چاہ رہا ہے، تمہارے درمیان ایک مقام اور اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہر جگہ پہ جب دعوت کا کام چلتے چلتے رکتا ہے اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ کوئی ایک آدمی اگر دعوت و اصلاح کے کام کو لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو سماج و معاشرے کے جو ہولڈ والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں یہ جو دعوت کا کام آگے بڑھا رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنا سکہ جو ہے بٹھانا چاہتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کے جھنڈے کو گارنا چاہتا ہے، لوگوں کے اوپر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ایک طرح سے وہ صحیح کہتے ہیں. کیوں صحیح کہتے ہیں؟ اس لیے صحیح کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ویسے ہی گزری ہوتی ہے، وہی چاہتے ہیں، ان کی چاہت بھی ایسے ہی رہی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو کوششوں کو اسی طرح سے لگایا ہوتا ہے کہ ہم کو یہاں پہ برتری مل جائے، ہم کو یہاں پر ذمہ داری مل جائے، ہم کو یہاں پر عہدہ مل جائے. اب چونکہ ان کی سوچ ویسا ہی ہوتی ہے ویسے ہی سوچ وہ اصلاح کرنے والوں پر بھی لگاتا ہے. وہ جتنے بھی نبی آئے نبی کے ماننے والوں نے یہی بات کہی. نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی کہی یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم میں بڑا بننا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو جب آزاد کرنے کا ڈیمانڈ کیا تو فرعون نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ والوں نے بھی یہی الزام لگایا اور باضابطہ سے ایک ڈیلیگیشن کو بھیج کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کو بھیج کر کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 آپشن ڈالے. کہا کہ اگر تم کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم پورے مکہ کے لوگ اپنی طرف سے پیسہ اکٹھا کر کے اتنا پیسہ دیں گے کہ اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو
کہ اس مکہ کے اوپر اور عرب کے اوپر حکومت کرو، ہم تم کو اپنا حکمران مان لے، تو ہم تم کو حکمران بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس سے بھی، اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری شرط اور ہمارا کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کے بیچ میں نہ پڑو۔ تو یہ کنڈیشن ہے دراصل۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رہے کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر حال میں اقتدار ملی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ نبیوں کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، لیکن نبیوں کو جو رب نے اقتدار دیا اس میں اور لوگ جو اقتدار چاہتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ لوگ جو اقتدار چاہتے ہیں اس میں بہت فرق ہے، اور نبیوں کو جو رب نے اقتدار دیا اس میں بہت فرق ہے۔ لوگ جو اقتدار چاہتے تھے یا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اقتدار کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کرے، جبکہ نبی کا مطلب، نبی کو اقتدار ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اس اقتدار کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو لوگوں پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ گویا وہ اقتدار نبی کے لیے ذریعہ ہوتا ہے، نبی اقتدار کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ خود اس کو اقتدار دیتا ہے، اللہ خود اس کو اقتدار دیتا ہے، اور اسی اقتدار کے ذریعے سے وہ احکام الہیہ کا نفاذ کرتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھیے، ایک انسان ہے جو ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک انسان ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، گویا اس نے فساد پھیلایا۔ لیکن ایک جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج کسی قاتل کو جب قتل کا حکم دیتا ہے تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ فساد ہوتا ہے اور یہ رحمت ہوتی ہے۔ تو یہی فرق ہے، نبی کو جو اقتدار ملتا ہے اس میں اور لوگ جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں اس میں، یہی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو سمجھانا چاہا ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو نوح ہے تمہاری طرح سے انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ یہ انسان کو رسول بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو اقتدار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اقتدار کا چاہنے والا انسان ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ جو باتیں کر رہا ہے اور اس کی جو چاہت ہے، اس کو ہم نے پچھلے کسی بھی انسان لوگوں کے اندر نہیں سنا۔ لوگوں میں ہم اپنے بڑے بڑھوں میں یہ بات سنا ہی نہیں۔ کیا نہیں سنا؟ یہ نہیں سنا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں سنا کہ ایک اللہ ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ آج وہی بات کہتے ہیں لوگ۔ آپ جائیے کسی کے پاس اور کہیے کہ آپ وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں، آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے وسیلے میں، آپ وسیلہ کیوں پکڑتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ جو چڑھتے ہیں کسی مکان کے اوپر، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے نا، جب سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تب جا کر کے آپ مکان کے اوپر جاتے ہیں، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ چاہیے۔ یہی وہ مثال جس مثال کو دینے سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے تعاون کے پورے کائنات پر رب تنہا اختیار رکھتا ہے۔ اور رب اگر کسی ذرے کے بارے میں صرف یہ کہہ دے کہ کن تو پہاڑ ہو جا، وہ ذرہ پہاڑ ہو جائے گا۔ رب کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایک اکیلا رب پورے کائنات کا مختار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات سے انکار کرتے ہوئے مکہ والوں کو سمجھایا کہ تم ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو، اور اللہ کے علاوہ جو 360 بتوں کو تم نے اپنے کعبے کے اندر ہمارے کعبے کے اندر رکھا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين، ان لوگوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ یہ جو آدمی ہے نوح، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، یہ بس کچھ دن انتظار کرو، یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے عقیدہ توحید کی، ایک اللہ کے پرستش کی جو یہ دعوت دے رہا ہے، یہ پورے قوم کے خلاف اس کی فکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے، لہٰذا اس اکیلے آدمی کی بات پر بالکل توجہ نہ دو۔ وقت آئے گا یہ اپنی بات سے خود بخود پھر جائے گا، اور خود اس کی یہ اور اس کی فکر دونوں نیست و نابود ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو کنٹینیو رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اور
ان آیات کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوار لینے کی، سنبھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے، نیکیوں کے راہ پر چل دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔